بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندے عالم ہیں۔ قوم کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ جلسہ کرائیں تو حلال روزی والوں سے ہی پیسہ لیں، تو اس جلسے میں انشاءاللہ برکت آئے گی۔ 10 لاکھ کی جگہ سے 10,000 روپے کا جلسہ کروائیں، 20,000 کا، لیکن پیسہ حلال روزی والوں سے لیں۔ الحمدللہ میں بھی جلسے کرواتا تھا، میں سوچ سمجھ کے ہی پیسہ لیتا تھا۔ اب تو میں نے کرانا ہی بند کر دیا۔ اب میں سال بھر سے جا ہی کہاں پا رہا ہوں گھر سے۔ تو میں نے بھی جلسے کرائے تو میں پیسہ حلال روزی والوں سے ہی لیتا تھا، یا صحیح روزی والوں سے۔ اب 100% حلال تو آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا، لیکن زیادہ کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ صحیح پیسہ ہو، سود بیاض والے کا نہ ہو، جوئے سٹے والے کا نہ ہو، کھلا حرام والے کا نہ ہو۔ 100% حلال تو آج کل بہت مشکل بات ہے، وہ تو اس زمانے کے اندر لوگ کھاتے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جب اس زمانے کے لوگ بالکل 100% حلال روزی کھاتے تھے۔ تو میرا یہ پیغام ہے، جلسہ کراؤ تو کم سے کم خرچے کا کراؤ، اور قریب کے ہی عالموں کو بلاؤ۔ بس بند کرو یہ باہر کے دور دور کے عالموں کو بلانا، ایک فیشن چل گیا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ہوائی جہازوں کا ٹکٹ دینا پڑتا ہے، 20,000 اس میں جا رہا ہے، 50,000 ان کو نذرانہ دو، جب ہوائی جہاز سے آئیں گے تو 50,000 نذرانہ، اتنے میں تو ایک لڑکی کی شادی ہو جائے گی آرام سے۔ ہر جگہ عالم ہے، آپ اپنے قریب ہی عالموں کو بلائیں، کوٹا والے کوٹا والوں کو بلائیں، جھانسی والے جھانسی والوں کو بلائیں، کانپور والے کانپور میں عالم کم ہے، سینکڑوں عالم ہیں، کانپور والے کانپور والے عالموں کو اماموں کو بلائیں، لکھنؤ والے لکھنؤ کے اماموں کو بلائیں، اور جو امام ہو عالم ہو تو وہ بہتر تقریر کر دے گا، کیونکہ امام کو ہر ہفتے میں ایک نئی تقریر کرنا پڑتی ہے۔ یہ مقرر تو رٹی رٹائی 2 تقریروں سے پوری زندگی گزار لے گا، 2-3 تقریروں سے۔ امام کو تو ہر جمعے میں ایک تقریر دینا پڑتی ہے نئی قوم کو، کیونکہ وہی مقتدی وہی سامعین۔ اس لیے قوم کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جلسے کرائیں تو اماموں سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنے بڑے جلسے کراؤ، آپ کے امام ہی اتنی بہترین تقریر کر دیں گے کہ انقلاب آ جائے گا، اور خوش بھی ہو جائیں گے۔ ان اماموں کو جلسوں میں ملتا ہے 500، ان اماموں کی کوششوں سے جنہیں آپ بلاتے ہیں اسے مل رہا ہے 50,000۔ کتنا بڑا فرق ہے، 100 گنا فرق ہے۔ یہ امام ہی تو ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو ان اماموں کو ہی خوش رکھو، ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں، 15,000 ہیں، 20,000 ہیں، اس میں آج کل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 15,000 20,000 تو آج کل معمولی بات ہے۔ تو آپ اپنے اماموں کو کوٹا کے، کانپور کے، جھانسی کے، لکھنؤ کے، جے پور کے، جودھ پور کے، ناسک کے، یہیں کے اماموں سے تقریر کروا لیں، اور جو امام کی تنخواہ 15,000 ہو آپ اس کو موضوع دے دیں، پہلے 1 مہینہ 15 دن پہلے موضوع دے دیں گے تو اور اچھی تقریر کر دے گا، بہترین تقریر کر دے گا۔ 15 دن پہلے دے دیں گے اچھی تیاری سے، اور اس سے اچھی کر دے گا جو 50,000 میں تقریر کرنے آ رہا ہے، اس سے بہتر کر دے گا 15 دن میں اچھی طرح تیاری کر کے۔ اور امام کو تو ہر جمعے میں ایک نئی تقریر دینا ہے، ویسے ہی میٹر ہوتا ہے، اور موضوع دے دیں گے تو اور اچھی تقریر کرے گا۔ موضوع ایسا دیں کہ قوم کو فائدہ ہو۔ اس امام کو آپ 3,000 4,000 دے دیں، 50,000 آپ اس کو دیتے ہیں، 4,000 اس کو دے دیں، پھر دیکھیے تقریر کتنی بہترین ہوگی۔ یہ امام تو مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے امام کو خوش رکھیں۔ 4,000 دیں گے تو اس میں 4 امام آپ کے شہر کے نپٹ جائیں گے، آرام سے 5 نپٹ جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ 5 اماموں کو دے دیں، 5 اماموں کو 4,000 روپے دے دیں، آپ کے اماموں کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، تقریر بھی بہترین مل جائے گی، نہ آپ کو کوئی خرچہ کرنا پڑے گا۔ 5 امام بلائیں، آدھے گھنٹے کو 2.5 گھنٹے میں 5 امام، 6 امام بلائیں، 3 گھنٹے میں 6 امام ہو جائیں گے، 4,000 روپے دیں، ان کو خوش کریں۔ اماموں کو خوش کریں گے تو قوم کو امام ہی تو سنبھالتے ہیں صاحب۔ ہر جمعے میں تقریب 5 ٹائم کی نماز، اور بھی سارے وہ اپنا پورا وقت آپ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو امام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ فیشن پرستی ہو گئی کہ بمبئی سے بلا رہے ہیں، دلی سے، کلکتہ سے، مدراس سے۔ اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بس بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ بھیڑ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بھیڑ سے کیا انقلاب آ رہا ہے؟ ارے یہی آپ کا امام انشاءاللہ ایسی تقریر کر دے گا، آپ اگر کروائیں گے تو ہر مہینے کروا سکتے ہیں۔
اتنے خرچے میں تو آپ ہر مہینے تقریر کروا لیں، جتنے خرچے میں آپ ایک مقرر کو باہر سے بلاتے ہیں، اتنے خرچے میں تو آپ ہر مہینے 12 مہینے تقریر کروا سکتے ہیں۔ آپ کا امام بھی خوش اور قوم میں بھی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ بہترین موضوع والی تقریر سننے کو ملے گی۔ انہیں پابند کر دیں آپ کہ صاحب کم سے کم آپ 20 قرآن کی آیتیں سنائیں ترجمے کے ساتھ، 20 حدیثیں سنائیں۔ جب آپ پہلے سے ہی ایڈوانس بتا دیں گے تو تیاری کر لیں گے۔ 20 آیتوں کا ترجمہ سنانے میں کل لگتے ہیں 10 منٹ، 20 حدیثیں سنانے میں لگتے ہیں کل 10 منٹ۔ چھوٹی چھوٹی حدیث سنائے گا 10 منٹ، 20 منٹ میں 20 آیتیں اور 20 حدیثوں کا ترجمہ آرام سے سنا سکتا ہے، اور 10 منٹ باقی اور وہ اپنے حساب سے تقریر کر لے تو آدھے گھنٹے میں، چلو 20 آیتیں نہیں 10 آیتیں بھی، 10 حدیثوں کا ترجمہ بھی آدھے گھنٹے میں آرام سے سنا سکتا ہے اچھی طرح سے۔ تو 10 آیتیں 10 حدیثیں جب سنائے گا مقرر امام، اور 6 امام سنائیں گے اگر، تو کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 60 آیتیں ہو گئیں۔ 60 حدیثیں آدمی جب سن کے جائے گا تو کتنا اثر پڑے گا؟ جیسے میں الحمد شریف کا ترجمہ کروں تو اس میں کل 2 منٹ لگے گا۔ الحمدللہ بالعالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ جس پر تو نے نام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب اس میں کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ لگا، یعنی 7 آیتوں کا ترجمہ ہوا کہ نہیں؟ تو اگر امام ترجمے کے ساتھ 10 آیتیں سنائے تو زیادہ زیادہ 5 منٹ، اچھی طرح سنائے گا تو 5 منٹ، اور کوئی تفسیر سنا دے گا تو 10 منٹ، مان لو تفسیر سنا دے ایک آیت کی تو 10 منٹ، اور 10 منٹ میں 10 حدیثوں کا ترجمہ آرام سے ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک جلسے میں 60 آیتوں کا ترجمہ، 60 حدیثیں قوم کو سننے کو ملیں گی، تو انقلاب آئے گا کہ نہیں؟ اور امام بھی خوش ہو جائے گا، قوم کو بھی ایک جو ہے کہ فائدہ ہو جائے گا، اور انقلاب آئے گا کم خرچے میں۔ کم خرچے والے جلسے کرو اور اپنے علاقے کے علماء کو بلاؤ، یہی میرا پیغام ہے، اور ان کو موضوع دو بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔